إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برادران اسلام، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اس اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. اس اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو میرے اور آپ کا خالق، مالک، تنے تنہا، پالنہار اور مدبر ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو جیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے لوگو، تم بھاگو، دوڑو، کوشش کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آپ کے رب کی بخشش کی طرف، آپ کے رب کی بخشش کی طرف آپ بھاگو، کوشش کرو، دوڑو. کیوں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف آپ بھاگو، عرضها السماوات والارض، جس کی اونچائی، جس کی چوڑائی آسمانوں، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی طرف آپ بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، جتنی محنت کر سکتے ہو جنت کو کمانے، جنت کو حاصل کرنے، جنت کو پانے کے لیے جتنی محنت، کوشش، جدوجہد، لگن، جتنا جھونک سکتے ہو اپنی محنت کو اسی دنیا کے اندر مرنے سے پہلے آپ کیا ہے جنت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو. دیکھیے، یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے میرے بچوں کے لیے کچھ بنا کر جاؤں،
میں مرنے سے پہلے میرے بچوں کو اتنا یہاں تک رکھ کر جاؤں کہ میرے بچے کل کے دن یہ نہ کہے کہ میرے باپ میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے. اسی لیے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بناؤں, میری بیٹیوں کے لیے, ان کی شادی کے, ان کے مستقبل کے لیے میں کچھ بناؤں, میرے بچوں کے لیے کچھ گھر, کچھ کیا ہے خرید کر رکھوں. اب اس کے لیے کتنی محنت ہو سکے پوری محنت انسان کرتا ہے, چاہے وہ محنت حلال طریقے سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ محنت حرام طریقے سے کیوں نہ ہو. اگر حرام بھی ہے وہ محنت تو کوئی بھی نہیں کہ بھئی میرے مستقبل کا, میرے فیوچر کا خیال میں کرتے ہوئے میں کرتا ہوں. اس کے لیے انسان جتنا چاہے اتنی پوری محنت کرتا ہے, اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ چیز مجھے جلدی حاصل ہو, وہ چیز مجھے اب میں کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے کچھ سیکنڈوں میں ملے. اب اللہ خود کہتا ہے خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز ہے, جلد بازی سے انسان پیدا کیا گیا ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں میری پوری نشانیاں آپ پر اتاروں گا, آپ کو بتاؤں گا, دھیرے دھیرے بتاؤں گا. فلا تستعجلون, تم جلدی مت کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو پانے کے لیے جلدی کرنا چاہیے. دنیا کی چیزوں کو پانے, دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کبھی بھی جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ, کسی بھی کام میں سکون, چین, آرام, اطمینان یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. کوئی بھی کام آپ کرو اطمینان کے ساتھ کرو, جلد بازی کا شکار مت ہو جاؤ کہ کوئی بھی کام آپ کرو اس کام میں اگر آپ اطمینان کے ساتھ کرتے ہو تو اطمینان اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. والعجلۃ من الشیطان, اور آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں, جلد بازی سے کام لیتے ہیں کوئی بھی کام, تو والعجلہ, وہ جلد بازی کس کی جانب سے ہوتی ہے؟ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. ہم کو معلوم ہے شیطان ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہمارا کھلا دشمن ہے. ابھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ نہ کسی طریقے سے اس بندے کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں, کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو میں ہدایت کے راستے سے ہٹاؤں, کسی نہ کسی راستے سے میں اس بندے کو کیا کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کروں. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اب ہم کسی بھی کام میں جلد بازی کا شکار ہو جائیں تو پھر جلد بازی شیطان کا کام ہے. دیکھیے جب تک ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں ہماری فکر یہ ہونا چاہیے, ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے, ہمیشہ ہم کو یہ سوچ دامنگیر رہنا چاہیے کہ کیا جب تک جیوں گا تو آخرت کو کما کر جیوں گا. نیکی کا کام اگر کہیں ہے تو نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی پوری کوشش کروں گا. نیکی کے کاموں میں جلد بازی سے کام لے سکتے ہیں, یقیناً جلد بازی نیکی کے کاموں میں کر سکتے ہیں, جلد بازی آخرت کو کمانے کے سلسلے میں کر سکتے ہیں, جلد بازی ہم آخرت کو کمانے کے لیے جو بھی توشہ تیار کرنا ہے ان کاموں میں کر سکتے ہیں. لیکن کیوں انسان اس کی فطرت میں ہے کہ جب تک جیے گا دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے پڑ کر رہے گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ دنیا یہ کھیل کود کا تماشا ہے, یہ دنیا یہ کھیل کود کا تماشا ہے. آپ صلی اللہ حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب, لوگو تم جب تک دنیا کے اندر رہو, جب تک دنیا کے اندر جیو, کیسے ایک اجنبی انسان کیسے زندگی گزارتا ہے ویسے بن کر زندگی گزارو. اجنبی مطلب اب ہم کوئی گاؤں چھوڑ کر نئے گاؤں کو گئے ہیں, اس گاؤں کے اندر کیسے رہتے ہیں, پورے دربار کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا, نیا ہے, ہر چیز اس کو نہیں ہے, ہر چیز نیا لگتا ہے, تو ایک دم نیا آدمی بن کر زندگی گزارتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اجنبی بن کر دنیا کے اندر زندگی گزاریں, او عابر سبیل, یا ایسے بن کر زندگی گزاریں یا کوئی راستہ گزارنے والا مسافر جاتے جاتے تھک کر کہیں کھڑتا ہے, کچھ دیر کے لیے رکتا ہے, اس کے بعد وہاں سے ہٹ جاتا ہے. دنیا بھی اتنا ہی کماؤ جتنا آپ کو ضرورت ہے, جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی دنیا کے پیچھے آپ پڑو. بس ہمیشہ صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑو گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی, آپ کی آخرت آپ کے ہاتھوں سے چلے جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, لوگوں جب تم صبح کرتے ہو تو شام تک کا انتظار مت کرو.
صبح کرتے ہو تو شام تک کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب آپ شام میں داخل ہوتے ہو، شام کرتے ہو تو صبح تک کا انتظار مت کرو. جب تک کیا ہوتا کسی کو پتا نہیں، کس کی سانس بند ہوتی کسی کو پتا نہیں، کون اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا کسی کو پتا نہیں، کون اللہ رب العالمین کو پیارا ہوتا کسی کو پتا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین جو زندگی دیا ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر نیکیوں میں آگے بڑھے. یہ نہیں کہ بھئی انہیں بلڈنگ بنایا، میں کل کے دن اس سے بھی اچھی بلڈنگ بناتا ہوں. اس کو بنانے کے لیے انسان جتنی محنت ہو سکے پوری کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کیے تک چھوڑتا نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کو تھوڑا، صحابہ اکرام نیکیاں کمانے، نیکیوں کو حاصل کرنے، نیک کاموں میں کتنی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ، وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، وہ صحابہ جن کے پاس دولت نہیں تھی، وہ صحابہ جو غریب تھے، ایک وقت کا کھانا آتا تو خوش ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. ایسے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں. کیا شکایت کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس مال کو وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور وہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جنت کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی، اب ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کو کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جن کو کرنے سے ہم کو بھی جنت ملے، ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائے، ہم بھی جنت کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے صحابہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، چھوٹا سا، بالکل 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے، بڑا عمل نہیں ہے، صرف 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے. وہ عمل ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ گنے چنے لوگ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، جب بھی آپ فرض نماز پڑھتے ہو، سلام پھرتے ہو تو فوراً چلے مت جاؤ، سلام پھرنے کے بعد سیدھا مسجد چھوڑ کر مت جاؤ، بیٹھو. جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر، یا 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر بول کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان دعاؤں کو پڑھ لو. اگر آپ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، کف ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی اگر آپ گناہ لے کر آؤ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ میں یہ جلدی تھی، ان مال کمانا. اللہ کے نبی میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیسا کماؤں؟ جا کر نہیں پوچھے اے اللہ کے نبی اس کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے کماؤں؟ یہ نہیں پوچھے اے اللہ کے نبی انہیں صدقہ کر کے نیکیاں کما رہا ہے، میں کیسے نیکیاں کماؤں؟ یہ آپ مجھے بتاؤ. یہ صحابہ میں یہ کوشش تھی، ایسا جذبہ صحابہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دے رکھا تھا کہ اگر کوئی صحابی کو نیکی کا نیک کام کرتے تو دیکھ کر یہ لوگ بھی آ جاتے تھے. بعد میں یہ صحابہ جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی معلوم چلا، پتا چلا کہ بھئی یہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے گتے. اب وہ لوگ بھی یہ کام کرنے لگے، ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح گننا شروع کر دیے. اب وہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس، پھر غریب صحابہ بھاگتے ہوئے گئے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ جو کام ہم کو بتائے تھے ہمیں تو کر رہے تھے، لیکن ان کو مال بھی دیا، اللہ سب کچھ دیا، یہ سب کام کرتے کرتے پھر ہمارے ساتھ یہ تسبیح گننا شروع کر دے رہے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال، یہ دولت، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے اسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے. اب آپ جیسا عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی. نیکیوں میں صحابہ ایسا بڑھ چڑھ کر، آگے بڑھ کر، لڑ لڑ کر حصہ لیتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، ایک سوال کیا سارے صحابہ سے، اے صحابہ ذرا مجھے آپ بتاؤ تم میں سے کون، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے اوپر، کس کا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ
کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج روزہ رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تم میں سے کس نے آج مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ سارے صحابہ نیچے منڈ ڈال لے, کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے, صرف ایک ہی صحابی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ کے نبی تیسرا سوال کرتے ہیں ذرا بتاؤ تم میں سے کس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ کس نے آج جنازے کی نماز پڑھی؟ سارے نیچے, ساروں کے ہاتھ نیچے, ایک ہی ہاتھ پھر اوپر اٹھتا ہے. کس کا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی ایک آخری سوال کرتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ کوئی بیمار ہے تو جا کر اس سے کون بات کر آیا؟ تو حضرت ابوبکر کا ہاتھ اٹھتا ہے. اللہ کے نبی میں نے کیا. 4 کام اتنے صحابہ ہیں, اتنے سارے صحابہ کے سامنے, اتنے سارے صحابہ کی جماعت میں سے ایک ہی ہاتھ صرف اٹھتا ہے. ہر نیکی کے کام میں ایک ہاتھ اٹھتا ہے. کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کام سے خوش ہو کر, ان کے اس عمل سے خوش ہو کر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. کل قیامت کے دن ہر دروازے والا ہر دروازے سے ایک بندے کو پکارے گا, کچھ لوگوں کو پکارے گا. ہر دروازے سے آواز آئے گی. روزے داروں کا الگ دروازہ, صدقہ و خیرات کرنے والوں کا الگ دروازہ. یہ اتنے 8 دروازوں سے آواز آئے گی آپ میرے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. کوئی بلائے گا نہیں, آپ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ, آپ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوگے. کن لوگوں میں سے؟ کہ آج جو دروازوں کے جو مالک ہیں جو بلائیں گے کہ آپ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ, آپ بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. پتا کیا چلا؟ اگر یہ کام ہم بھی کریں گے, اگر یہ نیکی کے کام آگے بڑھ کر ہم بھی کریں گے, بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کام میں حصہ لیں گے, تو یقیناً انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے بھی پکاریں گے, آپ آ جاؤ ہم میں سے داخل ہو جاؤ. کیوں؟ یہ دنیا کب تک کمائیں گے؟ کتنا کمائیں گے بھائی؟ کب تک دنیا کے پیچھے ہم پڑیں گے؟ کب تک کتنا دنیا کمائیں گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو بھی ہم کمائیں گے وہ ہم ہمارے خبر میں لے کر جائیں گے, ہمارے آخرت میں لے کر جائیں گے؟ نہیں. ہم کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. خود انسان بولتا بھائی کتنے دن کی زندگی ذرا کماؤں گا. وہ کمانا نیکیوں میں صرف کرو, وہ محنت نیکیوں میں کرو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں جانا مشکل نہیں ہے. لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے, کچھ چیزوں میں کرتا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کچھ کاموں میں جلد بازی کرو. کس کام میں؟ کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. اے اللہ کے نبی بہت سارے کام ہیں ہم کو معلوم ہے, ان میں سے سب سے اچھا کام, سب سے افضل کام, سب سے بہترین کام کون سا ہے ذرا بتاؤ اللہ کے نبی بول کر پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایک ہی نصیحت کی. وہ نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ لوقتها. لوگوں جب کبھی بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تم اس کو اس کے وقت پر پڑھ لو. کوشش یہ کرو کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو, آپ کی نماز جماعت سے نہ چھوٹنے پائے. آپ یہ کوشش کرو, ان کاموں میں آپ آگے بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فذروا البیع. لوگوں جب تم جمعہ کی اذان آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو تمہاری تجارت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو. اللہ بول رہا ہے یہاں پر بھاگو, نیکی کمانے کے لیے بھاگو, نیکی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرو, کوشش کرو. اللہ ایک اور آیت میں کہتا ہے ففروا الی اللہ. لوگوں تم اللہ کی جانب بھاگو. مطلب کیا؟ نیکیاں کمانے میں جتنی محنت ہو سکے, جتنی کوشش ہو سکے, پوری کوشش جھونک دو. تب جا کر آپ کو آخرت ملے گی, تب جا کر آپ کو جنت ملے گی. جنت میں جانا آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے. اگر بندہ نیک کام کرے گا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے.
اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، تو پھر جنت میں جانا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک اور کام جس میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ جلدی کرنا ہے وہ یہ کہ توبہ و استغفار میں، توبہ استغفار کرنے میں، جب کبھی بھی غلطی ہو گئے، ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، بنی آدم کی ہر اولاد، جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جانے والا ہر انسان، ہر بشر گنہگار ہے، جانے یا انجانے میں چھوٹی موٹی، کیونکہ انسان ہے، انسان کا مطلب ہی یہ کہ انسان بھولنے والا، اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ آدمی ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، جو غلطی ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حق میں غلطی کریں تو توبہ کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ اگر ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی اللہ رب العالمین کے معاملے میں، ہم نے توبہ کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کا یا اپنے بہنوں کا حق کھائے رہتے ہیں، یا کوئی کسی پر ظلم کیا رہتا ہے، یا کوئی کسی کو گالی دی رہتی ہے، یا کوئی کسی کو ستایا رہتا ہے، جب تک آدمی سامنے والے کو جا کر معافی نہیں مانگتا تب، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر دیا، لیکن جب تک ہم اپنے بھائیوں کو یا اپنے بندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ستائے رہتے ہیں، جب تک ہمارے سامنے والا ہم کو معاف نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی ہم کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا کسی کو ہم نے ستایا ہے، یا کسی کو گالی ہم نے دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً جا کر ان سے رجوع کر لیں، ان سے معافی مانگیں، ان کے پاس جا کر بولیں کہ میں نے غلطی سے کچھ الفاظ تیرے لیے نکال دی تھی، تو نے مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف کر دے، تب اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ اللہ کا معاملہ اللہ معاف فرمائے گا۔ بندے جو غصہ رکھ کر بھر کر اپنے دلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ معاف نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آخرت میں ان کے پاس بھاگ کر جائیں گے کیا؟ نہیں اب معاف فرما، جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ تڑپیں گے تب کیا کریں گے؟ اسی لیے موت آنے سے پہلے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے، ہماری سانس بند ہونے سے پہلے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے سے پہلے جو بھی ہم سے چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہو رہتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد اگر بندے کو ستائے ہیں تو ان سے بھی جا کر معافی مانگیں۔ تیسری، جن کاموں میں ہم کو آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ یہ کہ رشتہ داری کو جوڑنے میں، انسان ہیں، لوگ ہیں، آپس میں بھائی بہن لڑ لیتے ہیں، یا خاندان والے دوسرے خاندان والوں سے لڑ لیتے ہیں، یا کبھی کبھی کیا ہے آپس میں دو دوستوں کے درمیان کچھ باتوں کے ذریعے سے، کچھ الفاظ کے ذریعے سے کبھی کیا ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا شریعت نے، اسلام اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا غصہ کرنا جائز ہے، آپ کو 3 دن کی مہلت ہے۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی مہلت ہے۔ 3 دن کے بعد اگر آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دو گے، اگر ان سے بات نہیں کرو گے، تو آپ کہاں پر جاؤ گے؟ مرنے کے بعد کہاں پر جاؤ گے؟ جنت کے اندر؟ جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور ان سے بات چیت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی جنت کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ ہرگز ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ انسان ہے، کچھ ان کا غصے کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو 3 دن کی رخصت ہے۔ 3 دن آپ جتنا غصہ کرنا ہے اپنے دل کے اندر کر لیں، 4تھے دن آپ خود آگے بڑھیں۔ کبھی کبھی اس میں ایگو آ جاتا ہے، انہیں میری غلطی نہیں ہے، میں جا کر آگے کیوں بڑھوں، جب تک میرے سے بات نہیں کرتا، جب تک میرے سے آ کر سلام نہیں کرتا، میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا۔ بھائیو، کوئی ایک اگر اپنا بڑا دل کر لیں گے، معاف کر کے آگے بڑھیں گے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر نہیں، ہم بھی ہماری گھمنڈ میں ہیں، سامنے والا بھی اپنے گھمنڈ میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر کار کیا ہوگا؟ دونوں بھی مر جائیں گے، دونوں بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔
کیونکہ ایک حدیث میں ہے ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں نا، نیکیاں یا برائیاں، اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوں گی، لیکن ایک آدمی کی جمع نہیں ہوں گی۔ کون سا آدمی؟ جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا نہیں تھا، توڑتا تھا، رشتہ داروں سے بات چیت کو بند کر دیا تھا، ایسے آدمی کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس سامنے جمع نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھیں۔ تعلق کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کچھ الفاظ ہمارے نکلتے ہیں یا ان کے کچھ الفاظ ہم کو اچھے نہیں لگتے ہیں، یا ہم کچھ بول دیے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ انسان ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد کوئی ایک اپنا بڑا دل کر کے آگے آ کر بات کر لیں، کیونکہ جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جو آدمی رشتہ داروں سے تعلق چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسا آدمی کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز جس میں مجھے اور آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے وہ یہ کہ جس کسی سے بھی ہم قرض لیے ہیں تو مرنے سے پہلے ان کا قرض ادا کر دیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا جنازہ آیا تو آپ نے ان تمام صحابہ کو جمع کر کے پوچھا آپ نے، کیا اس صحابی کا، اس آدمی کا قرضہ دنیا کے اندر باقی ہے؟ تو کچھ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو میں نماز نہیں پڑھاتا، بلکہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ میں سے کوئی ایک آؤ ان کی نماز پڑھا لو۔ اگر شہید بھی ہے آدمی، شہید کا درجہ کتنا بڑا جی، سبحان اللہ، اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتا، لیکن اللہ کے راہ میں اگر کوئی شہید بھی ہو رہا ہے لیکن وہ آدمی اگر قرض دار ہے دنیا کے اندر، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ قرض بہت بڑی مصیبت ہے جی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ضرورت کے وقت آدمی قرض لے سکتا ہے، لیتے وقت دینے کی اگر نیت رکھ کر لے گا، بھائی میں اس کے پاس لیتا ہوں لیکن فوراً انشاءاللہ اگر اللہ مجھے مہلت دیا یا مال دیا تو میں اس کو ادا کروں گا، یہ نیت سے اگر آدمی کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے بھی اس کو نکالتا ہے۔ نہیں، نیت ہی انسان کی غلط ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی کیا ہے، کوئی بھی اس کو اللہ رب العالمین اس کا انتظام نہیں کرے گا۔ یہ قرض بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار انسان کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم کو چاہیے اگر قرض لیے ہیں تو مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یا کچھ ایسے وارث پیدا کریں یا اپنی اولاد کو اس کے حقدار، اتنا حقدار بنائے کہ میرے جانے کے بعد کم از کم میری اولاد تو یہ کام کریں۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جس کے لیے انسان بہت جلدی کرتا ہے، جو چیز حاصل نہیں ہے تک چھوڑتا نہیں ہے، وہ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہم جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، دعا کرنے میں جلدی۔ دعا کیا، ایسا بیٹھا، ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، قبول کی۔ اب اس کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایسا ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے ساتھ ہر کسی کو اس کی فوراً دعا قبول نہیں کرتا، لیکن دعا قبول ضرور کرتا ہے۔ جب کبھی بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا، یہاں تک کہ آخرت میں اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئی تو ان نیکیوں کو اس دعا کے ذریعے سے نیکیوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا، میں اب ہاتھ اٹھایا، اب میری دعا قبول ہو جانا، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا حکمت والا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو اس کے اپنے وقت کے حساب سے دے گا، اسی لیے جلد بازی نہیں کرنا دعا میں، دعا کرنا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ چھوڑ دینا، دعا کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ چھوڑ دینا نہیں، میں اب کیا اب بھی دعا قبول ہو جانا نہیں۔ کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد اس کو اس کا پھل نہیں ملا تو انسان اللہ رب العالمین سے بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنے کے بجائے کسی اور سے مدد حاصل کرتا ہے۔ یہ ہمارا اصل امتحان ہے، یہ ہمارا اصل امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، میں ابھی اس کو تھوڑا اور انتظار کراتا ہوں، کتنا صبر کرتا ہے میرا بندہ، یہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھائیو، اگر دنیا کے اندر کوئی چیز کہیں بک رہی ہے یا کچھ مل رہا ہے، کہیں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہم لوگ، 3 سال کے بعد اس کے پیسے آتے یا 5 سال کے بعد اس کے پیسے آتے تو پورا پیسے اس کو ڈال کر 5 سال تک انتظار کرتے نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ ہیں انتظار کرتے، ہاں بھائی اب نہیں تو کیا بعد میں تو بہت پیسے آتے، اس کے لیے انتظار کرتے۔ جب
جب دعا کرتا ہے انسان، دعا کر کے صبر نہیں کرتا، پیسہ انویسٹ کر کے اس کا پیسہ آنے کے لیے 5 سال 6 سال 10 سال یا کسی کھیتی میں لگا دیا تو انتظار کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو کچھ دن صبر نہیں کرتا، کچھ دن صبر نہیں کرتا، ایک ایسا انسان ہے جلد باز۔ یہ جلد بازی اللہ رب العالمین کو نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین ایسے جلد باز انسان کو نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے جلد باز انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک اور چیز جس میں ہم لوگ بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں وہ یہ کہ منہ کھولتے کہ بد دعا دینا شروع کرتے ہیں۔ اس میں خاص کر عورتیں بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ کبھی کبھی بچے ہیں، اولاد ہیں، یقیناً کچھ کام کر دیے یا اپنے اولاد کو کچھ ستا دیے تو فوراً ماں خاص کر اپنی زبان سے کچھ الٹے سیدھے الفاظ نکال دیتی ہے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو ہاڑوں کو چل جا، تو فلاں ہو جا، تو فلاں ہو جا۔ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے صبر کریں، اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تدعوا علی انفسکم، اے لوگو تم اپنے اوپر بد دعا مت دو، اپنی اولاد کے اوپر بد دعا مت کرو۔ جو تمہارے پاس خادم ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، آپ ان کو بھی بد دعا مت دو۔ یہ منہ کھولتے کی بد دعا دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے ہم دعا کریں ان کے حق میں، کیونکہ کون سی دعا کون سی بد دعا کب قبول ہوتی معلوم نہیں ہے۔ ماں کی بد دعا، ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ماں کی منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں، فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر ماں باپ کو چاہیے زبان کھولنے سے پہلے سوچے میں اپنے بچے کا کہیں فیوچر تو برباد نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر رہی ہوں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعا کریں، اللہ میری اولاد بگڑ گئی ہے اس کو سیدھے راستے پر لا، اے اللہ میری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، اللہ ان کو سیدھا راستہ بتا، اے اللہ میری اولاد ہدایت سے ہٹ گئی ہے ان کو سیدھا راستہ بتا۔ چاہیے ماں باپ کو کہ اپنے الفاظ سے اپنے زبان سے دعا دیں، بدعا نہ دیں۔ یہ بہت بیماری ہر جگہ پھیل گئی ہے، منہ کھولتے کہ کوئی کچھ کر دیا تو فوراً ماں باپ کیا ہے اپنے بچے کیا پیدا کیے سو بچے کو کیا ہے گناہ اس کو بدعا دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مرتے دم تک تیری صورت نہیں دیکھتی، میں تیرے جنازے میں شامل نہیں۔ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے جی، یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں نہ کہ بد دعا کریں، یہ بد دعا سے بچیں۔ ایسے جلدی یہ انسان کیا ہے ایسی چیزوں میں بہت جلدی کرتا ہے، ان چیزوں سے جلدی کرنے سے اجتناب کریں، بچیں اور اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام کو جلد از جلد شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اور جو بھی دوائیں انہیں دی جا رہی ہیں ان دواؤں کے اندر اثر عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ قرض دے سے بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کو اس سے بچنے کا راستہ، حلال راستہ اور اچھا راستہ تو ان کو بتا۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی پریشانیاں رکھ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو تو ہی دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اپنی نیک خواہشات تیرے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ ان کی نیک خواہشوں کو تو ہی قبول فرما، ان کی نیک امیدوں کو تو ہی قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں ان کی آرزوؤں کو تو ہی قبول فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔